السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تقسیم ہند کے وقت لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسر اطہر چند تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نور کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن پاک کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر میں سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہ پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی آدمی کو حتیٰ کہ خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا نظر آ جاتا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی، اسے انتہائی ادب و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان ہند اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے درس کونیت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سبق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے ادب کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ آخر کار نول کشور جی کا انتقال ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک بھر سے ان کے احباب ان کے ہاں جا پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ہندو کی زبان میں کریا کرم سے مراد ان کی میت کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کی میت کو جلانے کے لیے رکھا گیا۔ میت پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی میت آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ آگ جلانے کی کوشش کی گئی لیکن 1000 بار کوشش کے باوجود بھی میت پر گھی اور تیل ڈالا گیا۔ آگ لگانے کی کوشش کی لیکن کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں بعد میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی میت کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ منظر دیکھنے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف بڑھی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی میت جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی خدمت عمر بار جس طرح کی ہے اور جیسے اس کا احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی میت کو آگ لگ ہی نہیں سکتی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل ان کی میت پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنایا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کسی ہندو کی میت کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں دفنا دیا گیا ہو۔ محترم عزیز دوستو، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔
بے شک جو اللہ پاک کے کلام کا احترام کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ایسے ہی اعزازات کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔